यस रेजान स्पीकिंग। उसने रिसीवर कान से लगाते हुए सख्त लहजे में कहा, पास में प्रिंस होटल से लास्टर बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से लास्टर की आवाज़ सुनाई दी। प्रिंस होटल बुलेट ग्रुप की मलकियत थी और लास्टर बुलेट ग्रुप में काफ़ी अहमियत रखता था। हाँ, लास्टर किस लिए फ़ोन किया है? रेजान ने बदस्तूर सख्त लहजे में कहा। बात से कुलझा हुआ मामला दरपेश आ गया है, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, लास्टर ने कहा। लास्टर, तमहीद में मत पड़ा करो, जो कहना है कहो, रेजान ने कहा। बास फ़ोन पर तफसील से बात नहीं हो सकेगी, आप मुझे मुलाकात के लिए वक्त दें, लास्टर ने कहा। देखो लास्टर, मेरा वक्त बहुत कीमती है, अगर मैंने महसूस किया कि तुमने मेरा वक्त ज़ाया किया है तो मैं तुम्हें सख्त सज़ा दूंगा, रेजान ने सख्त लहजे में कहा। बास, मुझे यकीन है कि आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा, दूसरी तरफ से लास्टर ने कहा। ओके, तुम मेरे ऑफिस आ जाओ, रेजान ने कहा। फिर उसने क्रैडल दबा दिया, दोबारा टून आई तो वो नंबर्स प्रेस करने लगा। एंडी स्पीकिंग। दूसरी तरफ से रिसीवर उठाए जाने के बाद एंडी की आवाज़ सुनाई दी। एंडी, तुम मेरे कमरे में आओ, रेजान ने तहकुमाना लहजे में कहा। फिर उसने रिसीवर रख दिया। तकरीबन 2 मिनट बाद उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और एंडी कमरे में दाखिल हुआ। उसने मुहब्बाना अंदाज में रेजान को सलाम किया और अदब से खड़ा हो गया। एंडी, अभी कुछ देर पहले बास का फ़ोन आया है। उनके मुताबिक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस, जो कि दुनिया की खतरनाक तरीन सीक्रेट एजेंसी है, इन दिनों एक क्रीमिया आई हुई है और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का मकसद हमारे खिलाफ कार्रवाई करना है। इसलिए हमने अब ना सिर्फ पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को ट्रेस करना है बल्कि उसका मुकम्मल खात्मा भी करना है, रेजान ने एंडी से कहा। ओके बास, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा, एंडी ने इत्मीनान से कहा। कैसे खात्मा हो जाएगा? पहले तो उसे ट्रेस करना होगा और इतने बड़े शहर में उन्हें ट्रेस करना कोई आसान काम तो नहीं होगा, रेजान ने हैरान होते हुए कहा। बस, अगर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस हमारे खिलाफ कार्रवाई करने आई है तो फिर हमें उसे तलाश करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो लोग हमें खुद तलाश करेंगे और जैसे ही हमें मालूम होगा कि हमें कोई ग्रुप तलाश कर रहा है, हम मौत बनकर उन पर झपट पड़ेंगे, एंडी ने कहा। बात तो तुम्हारी दुरुस्त है, लेकिन बास ने मुझे ये बात नहीं बताई कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस हमें क्यों तलाश कर रही है, उसकी हमारे साथ क्या दुश्मनी है। अगर हमें ये बात मालूम हो जाए तो फिर हम बेहतर तौर पर कार्रवाई कर सकते हैं, रिजान ने सोचते हुए अंदाज में कहा। यस बास, अगर ये बात मालूम हो जाए तो फिर काम बहुत आसान हो जाएगा, एंडी ने कहा। तुम जाओ और इंतजामात करो, मैं कोशिश करता हूँ कि बास से ये बात मालूम हो जाए, रिजान ने। ओके बास, हम मशकूक किस्म के पाकिस्तानी अफराद को ट्रेस करने की या उन्हें अपनी तरफ मतवज्जे करने की कोशिश करते हैं, एंडी ने मुतबाना लहजे में कहा। फिर रेजान को सलाम करके कमरे से बाहर निकलता चला गया। उसके जाने के बाद रेजान ने वॉल क्लॉक की तरफ देखा। लास्टर के आने में अभी कुछ देर बाकी थी। वो सोचने लगा कि बास से बात करे या ना करे, बास से बात कर लेना ही बेहतर था। यही सोचकर उसने टेलीफोन का रिसीवर उठाया और बास के नंबर्स प्रेस करने लगा। ये बास स्पीकिंग। रब्ता होने पर दूसरी तरफ से बास की करख्त आवाज़ सुनाई दी। बास, रेजान बोल रहा हूँ, रेजान ने मुतबाना लहजे में कहा। यस, किस लिए फ़ोन किया है? दूसरी तरफ से बास ने सख्त लहजे में पूछा। बास से कुल जनान पड़ी है, इसीलिए आपको फ़ोन करने की जसारत की है, रेजान ने कहा। तमहीद में वक्त ज़ाया मत करो, सीधी सीधी बात करो, बास ने पहले से ज़्यादा सख्त लहजे में कहा। बास, अगर हमें मालूम हो जाए कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस हमारे खिलाफ क्यों हरकत में आई है तो हम उसके खिलाफ ज़्यादा बेहतर अंदाज में काम कर सकते हैं, रेजान ने मुतबाना लहजे में कहा। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस बराह रास्त हमारे खिलाफ हरकत में नहीं है। ये एजेंसी यहाँ गोल्ड सर्कल के खिलाफ काम करने के लिए आई है। गोल्ड सर्कल खुद भी एक बहुत बड़ी तंजीम है और वो इस एजेंसी के खिलाफ मुतहरिक है, लेकिन उसने बुलेट ग्रुप की खिदमात भी हायर की हैं। बुलेट ग्रुप के साथ साथ दूसरे ग्रुप को भी उनके खिलाफ हायर किया गया है और इन सब ने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के खिलाफ काम करना है। गोल्ड सर्कल ने हमें हमारा मुआवजा दे दिया है। हमने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी है, लेकिन अगर हम पहले कोई और ग्रुप या तंजीम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का खात्मा कर देती है तो इससे हमारे मुआवजे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमने जो मुआवजा तलब किया है वो हमें मिल चुका है, दूसरी तरफ से बास ने तवील बात करते हुए कहा। बास, अब मुझे मालूम हो गया है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस किस मकसद के लिए आई है, अब मैं इसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई कर सकूंगा, रेजान ने इस मरतबा मुतमईन अंदाज में कहा। तुम गोल्ड सर्कल के बारे में क्या जानते हो? दूसरी तरफ से बास ने पूछा। बास, इसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि ये एक आलमी तंजीम है जिसके चीफ कोई साइंसदान है जो सारी दुनिया के सोने पर कब्जा करना चाहता है। डॉक्टर गोल्ड ना सिर्फ वो खुफिया रहता है बल्कि गोल्ड सर्कल के दीगर बड़े भी खुफिया रहते हैं। इसीलिए मुझे यकीन है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ना डॉक्टर गोल्ड तक पहुंच पाएगी ना डॉक्टर गोल्ड के किसी और अहम आदमी तक। अलबत्ता हम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस तक जरूर पहुंच जाएंगे, फिर इस एजेंसी के एजेंट हमारे हाथों से बच नहीं सकेंगे, रेजान ने बास के सवाल का जवाब देते हुए कहा। तुम ठीक कह रहे हो, हमें एक टास्क मिला है, हमने इस पर काम करना है। हमें से कोई गर्ज नहीं है कि और ना ही होनी चाहिए कि डॉक्टर गोल्ड कौन है और गोल्ड सर्कल की जड़ें कहाँ तक फैली हुई हैं। हम सिर्फ क्रीमिया तक महदूद हैं, जबकि इन लोगों की जड़ें दुनिया भर में फैली हुई हैं। ये हमसे ज़्यादा बावसाइल और ताकतवर लोग हैं। हमसे काम लेने में भी इनका अपना कोई मकसद होगा, वरना तो गोल्ड सर्कल, मगरमच्छ और बुलेट ग्रुप को एक छोटी सी मछली है, दूसरी तरफ से बास ने कहा। बास, चूंकि ये बातें आपने कही हैं इसीलिए दुरुस्त ही होंगी। हम आपके गुलाम हैं, आप हमारे बारे में बेहतर जानते हैं, रेजान ने मुतवाना लहजे में कहा। रेजान, एक बात का हमेशा ख्याल रखना, इस दौरान और आइंदा गोल्ड सर्कल की खोज में मत रहना, कहीं ऐसा ना हो कि मगरमच्छ छोटी मछलियों को हड़प कर जाए। दूसरी तरफ से बास की सर्द आवाज़ सुनाई थी और बास के लहजे में जो धमकी थी वो रेजान ने महसूस कर ली। बास, रेजान तो सिर्फ और सिर्फ आपका गुलाम है और आपके हुक्म के बगैर एक कदम भी नहीं उठा सकता, रेजान ने इस मरतबा खुशामदाना लहजे में कहा। ओके, मुझे तुम्हारी तरफ से जल्द कामयाबी की रिपोर्ट चाहिए, बास ने एक मरतबा फिर सर्द आवाज़ में कहा। इसके साथ ही राब्ता मुनक़ता हो गया। रेजान ने एक तवील सांस लिया और रिसीवर क्रडल पर रख दिया।
اس کا مطلب ہے کہ باس کا گولڈ سرکل سے کوئی گہرا تعلق ہے اور یہ بات مجھے آج تک معلوم نہیں ہو سکی ہے، ریجان نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی۔ یس، ریجان نے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ سر، گیٹ پر پرنس کلب سے لاسٹر صاحب تشریف لائے ہیں، سیکیورٹی گارڈ نے کہا۔ بھیج دو، ریجان نے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور لاسٹر کمرے میں داخل ہوا۔ ریجان کی ٹیبل کے قریب آ کر اس نے سلام کیا اور مدبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ بیٹھ جاؤ لاسٹر، ریجان نے تحکمانہ لہجے میں کہا تو لاسٹر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ لاسٹر چونکہ بلیٹ گروپ کا ایک سینئر کارکن تھا، اسی لیے ریجان اسے اپنے ساتھ بٹھا لیتا تھا۔ اس سے بہت زیادہ سخت لہجے میں بات بھی نہیں کرتا تھا، لیکن باس اور ماتحت کے مابین فرق رکھتا تھا۔ ہاں لاسٹر، ایسا کون سا مسئلہ پیش آ گیا ہے کہ تم میرے پاس دوڑے چلے آئے ہو؟ ریجان نے کہا۔ باس، کسی زمانے میں یہاں پیشہ ور قاتلوں کا ایک گروپ ہوتا تھا جس کا نام ماسٹر کلرز تھا۔ یہ انتہائی شفاق، ظالم، برحم اور خطرناک گروپ تھا، لاسٹر نے اپنی بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ ماسٹر کلرز، ہاں یہ نام میرے ذہن میں موجود ہے، ریجان نے سوچتے ہوئے کہا۔ باس، اس گروپ کے تمام ممبر دنیا کے خطرناک ترین فائٹر سمجھے جاتے تھے، خاص طور پر ان کا لیڈر جوانا تو چٹان کے مانند تھا۔ وہ بھیڑیے کے مانند ہونہار، چیتے کی طرح شفاق اور شیر کی طرح طاقتور اور دلیر تھا۔ لیکن ایک بار گروپ کا مقابلہ ایک پاکستانی نوجوان سے ہوا۔ جوانا کے علاوہ ماسٹر کلرز کے باقی ممبر مارے گئے۔ اس نوجوان نے جوانا کو فائٹ میں شکست سے فاش دے دی اور اس شکست کے بعد جوانا نے اس پاکستانی نوجوان کی غلامی قبول کر لی۔ لاسٹر نے کہا۔ تم اس طرح کی اڑتی اڑتی باتیں میں نے بھی سنی ہوئی ہیں، لیکن تم اس وقت ان باتوں کا کیوں ذکر کر رہے ہو؟ ریجان نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ بعض کالے آدمیوں کی یہ خصوصیت ہے کہ کبھی کسی کی غلامی قبول کر لیں تو پھر زندگی بھر اس کے غلام رہتے ہیں، کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ جبکہ جوانا آج مجھے ملا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ وہ اکریمیا واپس آ گیا ہے اور وہ دوبارہ اپنا گروپ بنا کر اپنے کام کا آغاز کر رہا ہے، لاسٹر نے کہا تو ریجان نے چونک کر دیکھا۔ اگر جوانا یہاں آ کر دوبارہ اپنا کام شروع کر رہا ہے تو پھر تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ ریجان نے لاسٹر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ باس، جوانا نے جس نوجوان کی غلامی قبول کی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کا عیار ترین اور خطرناک ترین انسان ہے۔ اس کے ہاتھوں دنیا کی کئی تنظیمیں ختم ہو چکی ہیں۔ پھر جوانا کا خاص طور پر مجھ سے ملنے کے لیے آنا اور مجھ سے کام کی ڈیمانڈ کرنا مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے۔ باس، اگر وہ شخص بلیٹ گروپ کے خلاف کام کرنے آیا ہے تو ہم اس وقت شدید خطرے میں ہیں، لاسٹر نے کہا، اور اس کی آخری بات سن کر ریجان بری طرح سے چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ جوانا نے تم سے کس کام کی ڈیمانڈ کی ہے؟ ریجان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو لاسٹر نے اسے جوانا کے ساتھ ہونے والی ملاقات کی تفصیل بتا دی۔ او لاسٹر، تم ایک بہت بڑی خبر لے کر آئے ہو، یہ لوگ تو واقعی بلیٹ گروپ کے خلاف کام کرنے آئے ہیں، ریجان نے کہا۔ باس، پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ لاسٹر نے مدبانہ لہجے میں پوچھا۔ جوانا کسی مقصد کے لیے تمہیں اپنے جال میں پھنسانا چاہتا ہے اور میرا خیال ہے کہ ہم اور اس کے ساتھیوں کو اس جال میں پھنسا لیں، ریجان نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ سر، میں آپ کی بات نہیں سمجھ سکا، لاسٹر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ یہ باتیں تمہاری سمجھ سے بالا تر ہیں، اسی لیے تمہیں نہیں سمجھ آئیں گی اور تمہیں سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جس طرح میں تمہیں حکم دیتا ہوں اسی طرح کرتے جاؤ، ریجان نے کہا۔ ٹھیک ہے سر، آپ مجھے حکم دیں کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا، لاسٹر نے مدبانہ لہجے میں کہا۔ اب تم جوانا سے رابطہ کس طرح کرو گے؟ اس نے تمہیں اپنا ایڈریس دیا ہے، ریجان نے کہا۔ نو باس، ایڈریس تو نہیں دیا، البتہ وہ مجھے اپنا سیل فون نمبر دے کر گیا ہے، میں جب چاہوں سیل فون پر اسے رابطہ کر سکتا ہوں، لاسٹر نے کہا۔ اوکے، تم اسے رابطہ کرو اور اسے بتاؤ کہ تم نے اس کے لیے ایک پارٹی تلاش کی ہے، ریجان نے کہا۔ سر، اس جوانا کو ٹریپ کرنا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ میں اسے کہاں بلاؤں، لاسٹر نے کہا۔ سنو لاسٹر، یہ جوانا اور اس کے ساتھی ہماری ہی تلاش میں آئے ہوئے ہیں، ان کا مقصد ہمیں ختم کرنا ہے، لیکن ہم ان کا مقصد پورا نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نے اس جوانا کو قابو کرنا ہے، پھر اسے اس کے دیگر ساتھیوں کے بارے میں پوچھنا ہے، پھر ان سب کو گرفتار کر کے بھر کی بٹی میں ڈال دینا ہے، ریجان نے زہریلے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے باس، آپ مجھے بتائیں کہ اس جوانا کو کہاں بلانا ہے، لاسٹر نے کہا۔ بلیو ایریا میں ہماری کوٹھی ہے D9، اس جوانا کو وہیں بلا لو، وہ ایسی کوٹھی ہے کہ یہ جوانا جیہے چلائے گا بھی تو اس کی آواز باہر نہیں جائے گی، ریجان نے کہا۔ اوکے باس، میں بلیو ایریا پہنچ کر اس جوانا کو بلاتا ہوں، پھر اسے بے ہوش کرنے کے بعد آپ کو کال کروں گا، لاسٹر نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، لیکن تم نے بہت زیادہ ہوشیار رہنا ہے، اگر معمولی سی غفلت ہو گئی تو اس کا انجام ہمارے لیے بہت ہی برا ہوگا، ریجان نے اس مرتبہ سخت لہجے میں کہا۔ کوئی کوتاہی نہیں ہوگی باس، لاسٹر نے مدبانہ لہجے میں کہا۔ پھر اس نے ریجان کو سلام کیا اور 15 منٹ بعد وہ بلیو ایریا کی کوٹھی نمبر D9 میں پہنچ گیا۔ D9 میں بلیٹ گروپ کے 4 آدمی موجود تھے جنہوں نے لاسٹر کو مدبانہ انداز میں سلام کیا کیونکہ ریجان نے انہیں لاسٹر کے بارے میں ہدایات کر دی تھیں۔ لاسٹر نے اپنی کار پورچ میں روکی اور ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ ڈرائنگ روم میں ٹیلی فون سیٹ موجود تھا، اس نے ریسیور اٹھایا اور جوانا کے بتائے ہوئے نمبرز پریس کرنے لگا۔ یس جوانا اسپیکنگ، رابطہ ملنے پر دوسری طرف سے جوانا کی آواز سنائی دی۔ جوانا، میں لاسٹر بول رہا ہوں، لاسٹر نے کہا۔ ہاں بولو، کیا کوئی پارٹی ہاتھ لگ گئی ہے؟ دوسری طرف سے جوانا نے پوچھا۔ ہاں، تمہاری قسمت بہت ہی تیز ہے، تمہارے معیار کا ایک کام مل گیا ہے، تم مجھ سے کس وقت مل رہے ہو؟ لاسٹر نے کہا۔ میں تمہیں ابھی مل لیتا ہوں، کیا مجھے پرنس ہوٹل آنا ہے؟ جوانا نے پوچھا۔ نہیں، میں پرائیویٹ کاموں کی ڈیلنگ ہوٹل میں نہیں کرتا، تم بلیو ایریا میں D9 میں آ جاؤ، میں اس وقت اسی ایڈریس پر ہوں، لاسٹر نے کہا۔
ब्लू एरिया में से 10-11 मिनट की ड्राइव पर है। ओके, मैं 10-12 मिनट में पहुंच रहा हूँ। दूसरी तरफ से जवाना की आवाज़ सुनाई दी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, लास्टर ने कहा। फिर उसने रिसीवर रख दिया। रिसीवर क्रडल पर रखने के बाद वो सोफे पर आ बैठा। सोफे के पीछे दीवार पर एक घंटी का बटन लगा हुआ था। उसने वो बटन दबाया तो फौरन ही एक आदमी अंदर आ गया। क्या नाम है तुम्हारा? लास्टर ने उससे पूछा। सर, मेरा नाम जेकाल है, इसने मोतबाना लहजे में कहा। जेकाल, अभी थोड़ी देर में एक आदमी यहाँ आ रहा है। हमने उसे इसी तरह बेहोश करना है कि उसे मामूली से शक भी नहीं होना चाहिए। तुम उसे यहाँ ड्राइंग रूम में लाओगे, फिर ऑरेंज जूस में तेज़ और सरीहुला सर बेहोशी की दवा मिलाकर लाओगे। जूस के तुमने 2 ग्लास लाने हैं, एक मेरे लिए और एक उसके लिए। बेहोशी की दवाई दोनों में होनी चाहिए, क्योंकि मुझे बेहोश नहीं होना चाहिए। इसीलिए तुम मुझे पहले इस दवा की एंटी मेडिसिन दोगे। तुम अच्छी तरह समझ गए हो कि मैं क्या कह रहा हूँ और क्या चाहता हूँ, लास्टर ने कहा। ये सर, मैं समझ गया हूँ। मैं ऑरेंज जूस में B2 ड्रॉप्स मिला दूंगा। ये बेबू, बेजायका और फौरी असर करने वाले ड्रॉप्स हैं, और इनके एंटी ड्रॉप्स भी हमारे पास मौजूद हैं। वो मैं भी आपको ला देता हूँ। आप इसके 2 कतरे पी लें तो B2 ड्रॉप्स आप पर असर नहीं करेंगे, जेकाल ने कहा। ओके, जाओ और जल्दी से ये काम करो, लास्टर ने कहा। तो जेकाल तेज से इस कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। उसकी वापसी 2 मिनट बाद हुई। उसके हाथ में ड्रॉप्स की एक बोतल थी। सर, इसके 2 कतरे पी लें, उसने ड्रॉप्स की शीशी लास्टर को देते हुए कहा। लास्टर ने उसे शीशी ली और ड्रॉप्स के 2 कतरे जुबान पर डाल लिए। इसके बाद उसने शीशी जेकाल को वापस कर दी। सर, अब 24 घंटों तक आप पर बेहोश कर देने वाली कोई दवाई भी असर नहीं करेगी, जेकाल ने कहा। तो लास्टर ने इस बात में सर हिला दिया। ओके, अब तुम गेट पर पहुंचो। हमारा शिकार, जिसका नाम जवाना है, आने ही वाला है, लास्टर ने कहा। तो जेकाल कमरे से निकलता चला गया, जबकि लास्टर एक रसाले की वरगर्दानी करने लगा। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और जेकाल जवाना के साथ कमरे में दाखिल हुआ। जवाना को देखकर लास्टर के चेहरे पर दोस्ताना मुस्कुराहट आ गई। उसने रसाला एक तरफ रखा और खड़े होकर जवाना का इस्तकबाल किया। ये कोठी तुम्हारी अपनी है, रस्मी फिक्रों की अदायगी के बाद जवाना ने लास्टर से कहा, जबकि जेकाल इस दौरान कमरे से बाहर चला गया। नहीं, रेंट की है और बिजनेस के लिए ली हुई है। तुम बैठो, लास्टर ने कहा। तो जवाना उसके सामने बैठ गया। लास्टर, तुम मेरे मायार को तो जानते हो, काम मेरे मायार का होना चाहिए, जवाना ने कहा। काम ऐसा है कि तुम कर ही नहीं सकते, लास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर ये बात तुमने चंद साल पहले कही होती तो इस बात के जवाब में तुम्हारी लाश यहाँ तड़प रही होती, लेकिन इस वक्त मेरी मजबूरी है कि मैं अपने बिजनेस का आगाज़ ज़ीरो से कर रहा हूँ, और मेरी इसी मजबूरी को देखते हुए तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, जवाना ने सर्द लहजे में कहा। नहीं, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, बल्कि मैंने तुम्हारे लिए काम हिस्सा तलाश किया है जो तुम्हारे लिए चैलेंज है, और ये मेरी ज़ाती राय है कि शायद तुम ये काम ना कर सको। बहरहाल मेरी राय गलत भी हो सकती है, लास्टर ने कहा। फिर इसी वक्त दरवाज़ा खुला और जेकाल ट्रे में ऑरेंज जूस के 2 ग्लास रखे अंदर आ गया। उसने ट्रे मेज़ पर रख दी। जूस तो तुम वैसे ही लेकर आए हो, तुम्हें तो विस्की लानी चाहिए थी। जूस लाने पर जवाना कहीं नाराज़ ही ना हो जाए, लास्टर ने जेकाल से सख्त लहजे में कहा। नहीं नहीं, विस्की को रहने दो, जूस ही ठीक है, मैं नाराज़ नहीं हूँ, जवाना ने कहा। अब तुम जाओ, कुछ देर बाद विस्की ले आना, लास्टर ने जेकाल से कहा। तो वो वापस चला गया। हाँ, अब बताओ क्या टारगेट है जिससे तुमने मेरे लिए इंतहाई मुश्किल कहा है, जेकाल के कमरे से जाने के बाद जवाना ने लास्टर से पूछा। तुम जूस लो, मैं तुम्हें टारगेट बताता हूँ, लास्टर ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। फिर उसने खुद भी जूस के गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया और एक गिलास उठा लिया। दूसरा गिलास जवाना ने उठा लिया। तुम एक्रीमियन स्टेट बैंक के गवर्नर को जानते हो, लास्टर ने जूस का एक घूंट भरने के बाद पूछा। हाँ, जानता तो हूँ, क्या ये मेरा टारगेट है, जवाना ने कहा। फिर उसने जूस के एक गिलास को मुंह लगा लिया। हाँ, और तुम ये बात भी जानते होगे कि उसकी सिक्योरिटी कितनी सख्त होती है, यूँ समझ लो कि उसे सदर के बराबर सिक्योरिटी मुहैया की जाती है, लास्टर ने जवाना को गौर से देखते हुए कहा। हाँ, मैं ये बात भी जानता हूँ कि क्रीमियल स्टेट बैंक के गवर्नर को खसूसी सिक्योरिटी मुहैया की जाती है, और वो एक मुश्किल टारगेट होगा, लेकिन मास्टर किलर्स ने हमेशा मुश्किल टारगेट पर ही काम किया है, लिहाजा मैं जवाना बात करते करते रुक गया। फिर उसने लास्टर की तरफ देखा। उसे यूं महसूस हुआ जैसे लास्टर बैठे बैठे झूमने लगा हो। जवाना को यकदम ही उस पर गुस्सा आ गया और वो सोफे से उठने लगा, लेकिन उठते उठते वो लड़खड़ाया और उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो फिरके की मानंद घूमता हुआ छत की तरफ जा रहा हो। फिर उसका जहन तारीकियों में डूबता चला गया। जैसे ही जवाना बेहोश हुआ, लास्टर टेलीफोन की तरफ बढ़ा और रिसीवर उठाकर नंबर्स प्रेस करने लगा। रेजान स्पीकिंग। राब्ता होने पर दूसरी तरफ से रेजान की करख्ता आवाज़ सुनाई दी। बस, मैं लास्टर बोल रहा हूँ, लास्टर ने मुतबाना लहजे में कहा। हाँ लास्टर, क्या सूरत हाल है, रेजान ने सख्त लहजे में पूछा। बास, जवाना इस वक्त बेहोशी की हालत में मेरे सामने बेबस चूहे की मानंद पड़ा है, लास्टर ने कहा। वेरी गुड, इससे बेहोश करने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, रेजान ने पूछा। नो बास, कोई दिक्कत नहीं हुई, मैंने इसे जूस में बेहोशी की दवा मिलाकर पिलाई है और ये आराम से बेहोश हो गया है, लास्टर ने फहरिया लहजे में कहा। ओके, अब तुम जवानों को अपने हेडक्वार्टर में ले आओ, हमने उसकी ज़ुबान खुलवानी है और इसे इसके साथियों के बारे में पूछना है, रेजान की तहकुमाना आवाज़ सुनाई। यस पास में से हेडक्वार्टर ला रहा हूँ, लास्टर ने मुतबाना लहजे में कहा। तुमने जवाना को फ्रंट गेट से नहीं निकालना, मुमकिन है कि वो अपने किसी साथी के साथ वहाँ आया हो और उसका वो साथी बाहर मौजूद हो। तुमने कोठी के एक भी दरवाजे से निकलना है और अकबी गली को भी अच्छी तरह से चेक कर लेना है। जब तुम मुतमईन हो जाओ तो फिर तुमने जवाना को यहाँ लाना है। दूसरी तरफ से रेजान ने हदायत देते हुए कहा। पास, आपने बहुत अहम हदायत दी हैं, इन पर अमल होगा, लास्टर ने कहा। तुम जवाना को ले आओ, फिर मैं D9 में मौजूद अपने आदमियों को कुछ दिनों के लिए वहाँ से हटा लेता हूँ, रेजान की आवाज़ सुनाई दी। यस पास, लास्टर ने कहा। तो दूसरी तरफ से कॉल मुनक़िता हो गई। लास्टर ने भी रिसीवर रख दिया।
پھر اس نے گھنٹی بجائی تو اگلے لمحے جکال اندر آ گیا۔ لاسٹر نے جکال کو پچھلی گلی چیک کرنے اور ایک گاڑی وہاں پہنچانے کی ہدایت کی۔ اس کی ہدایت پر فوراً عمل کیا گیا۔ اطمینان کر لینے کے بعد کوٹھی میں موجود چاروں آدمیوں نے مل کر جوانا کو اٹھایا اور پچھلے دروازے سے گلی میں لا کر کار میں ڈال دیا۔ تو یہ ہے جوانا جو ایک پاکیزیائی کیڑے کا غلام بن گیا تھا۔ لاسٹر جوانا کو لے کر ریجان کے پاس پہنچا تو ریجان نے جوانا کو دیکھتے ہوئے نفرت بھرے لہجے میں کہا، یس باس، لاسٹر نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ وہ اس وقت اپنے ساتھیوں سمیت ٹارچر روم میں تھے۔ ایسا کرو کہ اسے کرسی سمیت زمین میں چکر دو، ریجان نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ اوکے باس، لاسٹر نے کہا۔ پھر اس نے چار آدمیوں کو اشارہ کیا کہ وہ جوانا کو اٹھا کر کرسی پر بٹھائیں۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ جوانا ایک دو آدمیوں سے اٹھنے والا نہیں تھا۔ ریجان کے چار آدمیوں نے مل کر جوانا کو اٹھایا اور ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ لاسٹر اس دوران بجلی کے بورڈ کی طرف بڑھ گیا۔ جب جوانا کو کرسی پر بٹھا دیا گیا تو لاسٹر نے ایک بٹن دبایا اور جوانا کے جسم کے گرد راڈز بن گئے۔ جوانا کے راڈز میں جکڑے جانے کے بعد لاسٹر نے ایک اور بٹن دبایا تو جوانا جس کرسی پر جکڑا ہوا تھا وہ کرسی فرش میں اس طرح دھنسنے لگی جیسے کوئی آدمی دلدل میں پھنس رہا ہو۔ جوانا کرسی سمیت سینے تک فرش میں دھنس گیا تو کرسی کی حرکت رک گئی۔ اب جوانا کا جسم سینے تک بازو سمیت زمین میں دھنسا ہوا تھا اور وہ معمولی سی حرکت کرنے کے بھی قابل نہیں رہا تھا۔ لاسٹر، اسے ہوش میں لے کر آؤ اور جیکی تم جگر کو بلا لاؤ، ریجان نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ اوکے باس، لاسٹر اور جگر نے بیک زبان کہا۔ لاسٹر جوانا کی طرف بڑھا جبکہ جیکی کمرے سے باہر چلا گیا۔ لاسٹر اینٹی ڈراپس ساتھ لے کر آیا تھا۔ اس نے جوانا کا منہ کھولا اور اس کی زبان پر دو تین قطرے ڈراپس کے ڈال دیے۔ باس، یہ بھی ہوش میں آ جائے گا، ڈراپس جوانا کے منہ میں ڈالنے کے بعد لاسٹر نے کہا۔ ریجان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ چند لمحوں بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک طویل القامت آدمی جھومتا ہوا اندر داخل ہوا۔ وہ گوشت کا ایک پہاڑ لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اس وقت سرخ ہو رہی تھیں اور یہ کثرت شراب نوشی کی وجہ سے تھی۔ اس کے چہرے پر زخموں کے کچھ مندمل سے نشان بھی تھے۔ اس کے چہرے پر ایک وحشت برس رہی تھی اور اس کے چلنے سے دھپ دھپ کی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ ٹارچر روم میں داخل ہونے کے بعد وہ جھومتا ہوا ریجان کی طرف بڑھا۔ ریجان کے قریب پہنچ کر اس نے ریجان کو سلام کیا۔ اس دوران جوانا کے جسم میں بھی حرکت کے آثار پیدا ہو گئے۔ وہ ہوش میں آ رہا تھا۔ ریجان اور لاسٹر اسے دیکھنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں جوانا ہوش میں آ گیا۔ ہوش میں آتے ہی اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ وہ آدھے سے زیادہ فرش میں دھنسا ہوا تھا اسی لیے اٹھنا تو درکنار وہ ایک انچ حرکت بھی نہ کر سکا۔ اس کی یہ کوشش لاشعوری تھی۔ جب اس کی یہ کوشش ناکام ثابت ہوئی تو اس کا شعور بھی بیدار ہو گیا۔ اس نے اپنے سامنے دیکھا۔ لاسٹر، کمال کی بات ہے، جوانا نے لاسٹر سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیا کمال کی بات ہے؟ لاسٹر نے جوانا کے انداز گفتگو پر حیران ہوتے ہوئے کہا۔ کمال کی بات ہی تو ہے کہ تم مجھے جانتے ہو پھر بھی تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ خصوصی میکانزم کے ذریعے کرسی سمیت آدھے سے زیادہ فرش میں دھنسا ہوا تھا۔ اس کے سامنے اس کے دوست نہیں بلکہ دشمن کھڑے تھے۔ ان میں جگر اپنے قد و قامت، شکل و صورت اور انداز سے وحشی قبائل کا جلاد دکھائی دے رہا تھا۔ اسے دیکھ کر عام لوگوں کے دل میں ایک خوف سا بیٹھ جاتا تھا۔ ٹارچر روم کی دیواروں پر تشدد کے انتہائی خوفناک ہتھیار لٹکے ہوئے تھے۔ ان سب وجوہات کی بنا پر کمرے کا ماحول دل دہلا دینے والا ہو گیا تھا، لیکن جوانا کے تو ماتھے پر معمولی سی شکن نمودار نہیں ہوئی تھی۔ پریشان ہونا تو درکنار، وہ تو لاسٹر کی آنکھیں دکھا رہا تھا، ایسے جیسے کہ وہ لاسٹر کی قید میں نہ ہو بلکہ لاسٹر اس کی قید میں ہو۔ مسٹر جوانا، تمہیں معلوم ہے کہ تم اس وقت کہاں ہو؟ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تم اس وقت آدھے سے زیادہ قبر میں دھنس چکے ہو۔ اب تمہارا یہاں سے باہر نکلنا کسی بھی صورت ممکن نہیں۔ اب تمہاری موت بہرحال طے ہے۔ ہاں، اب تم یہ چوائس کرو گے کہ تمہاری موت آسان یا اذیت ناک۔ اگر تم آسان موت چاہتے ہو تو پھر تم ہمارے سوالوں کے جواب دو گے۔ جب سوال و جواب مکمل ہو جائیں گے تو تمہارے ماتھے پر گولی مار دی جائے گی جس سے تمہاری فوری اور آسان موت واقع ہو جائے گی۔ اور اگر تم ہمارے سوالوں کے جواب نہ دیے تو تمہیں ایسی اذیتیں دی جائیں گی کہ تم گڑ گڑا کر موت کی بھیک مانگنے لگو گے، لیکن تمہیں موت کی بھیک نہیں بلکہ اس دیو کو دیکھ رہے ہو، اس کا نام جگر ہے۔ یہ تمہیں ایسے دردناک مراحل سے گزارے گا کہ تم اپنی ماں کو بد دعائیں دو گے کہ اس نے تمہیں کیوں جنم دیا۔ اس مرتبہ ریجان نے جوانا سے کہا۔ اس کا لہجہ انتہائی سرد تھا اور اس کی باتیں سن کر جگر زہریلے انداز میں مسکرانے لگا اور جوانا کو بھوکی نظروں سے دیکھنے لگا۔ یہ بیچارہ چوہا، تم مجھے صرف ایک منٹ کے لیے کھول دو تو تمہارا یہ چوہا بھی ناک رگڑتا ہوا نظر آئے گا، جوانا نے طنزیہ لہجے میں کہا تو جگر کی سرخ آنکھیں اور زیادہ سرخ ہو گئیں اور اس کے چہرے کے عضلات پھڑکنے لگے۔ باس، اس نے مجھے چوہا کہا ہے، میری انسلٹ کی ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، اسے کھول دو، ابھی کھول دو، یہ مجھ سے فائٹ کرے، جگر نے غصے سے کپکپاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر یہ ہماری بات نہیں مانتا تو پھر تم اپنے انسلٹ کا بھرپور بدلہ لینا، لیکن اگر ہماری یہ بات مان جاتا ہے تو پھر ہم اس سے کیا ہوا وعدہ پورا کریں گے اور اسے آسان موت ماریں گے، ریجان نے سخت لہجے میں جگر سے کہا تو اپنے ہونٹ کاٹنے لگا۔ دیکھو جوانا، تم عقل مند انسان ہو، اگر اب بھی تم عقل مندی کا مظاہرہ کرو تو میں تمہاری موت کے فیصلے پر نظر ثانی کر سکتا ہوں۔ تم بہادر انسان ہو اور بہادروں کو تھوڑی سی رعایت دی جا سکتی ہے، ریجان نے اس مرتبہ سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اوکے، تم پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، جوانا نے اس مرتبہ رضامند ہوتے ہوئے کہا۔ تم واقعی ذہین انسان ہو، ریجان نے جوانا کی تعریف کرتے ہوئے کہا، لیکن وہ خاموش رہا۔ یہ بتاؤ کہ کیا تم نے واقعی پاکیزیائی نوجوان علی عمران کی غلامی کر لی ہے، ریجان نے کہا۔ ہاں، یہ ایک حقیقت ہے، جوانا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔
ویری بیڈ ہے تو یہ قابل شرم بات، لیکن تمہارا ذاتی معاملہ ہے اسی لیے ہم اس پر بات نہیں کرتے۔ تم یہ بتاؤ کہ تمہارے دیگر ساتھی اس وقت کہاں ہیں؟ رجان نے کہا، میں صرف ایک آدمی کا غلام ہوں اور اس سے میرا تعلق ہے، باقیوں سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، وہ کہاں ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں، میں ان کی خبر نہیں رکھتا، جوانا نے کہا۔ اوکے، اسی کل عمران کے بارے میں بتاؤ، وہ کہاں ہے؟ رجان نے کہا، وہ ایکریمیا میں ہی ہے، جوانا نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ تمہارا باس اپنے ساتھیوں سمیت ایکریمیا آیا ہوا ہے، میں تم سے اس کا ایڈریس پوچھ رہا ہوں، رجان نے اس مرتبہ سخت لہجے میں کہا۔ تم اسے تلاش کرنے کی زحمت کیوں کر رہے ہو؟ وہ تو خود تمہاری تلاش میں ہے، کسی بھی وقت وہ یہاں پہنچ جائے گا، جوانا نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ ہماری تلاش میں ادھر نہیں آئے گا کیونکہ وہ ایکریمیا میں ہمارے لیے نہیں آیا، اور اس کے بارے میں مجھے یہ رپورٹ ملی ہے کہ وہ ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے اپنے ٹارگٹ کی طرف موو کرتا ہے، اور چونکہ ہم اس کا ٹارگٹ نہیں ہے اسی لیے وہ ہمارے پیچھے نہیں آئے گا، رجان نے کہا۔ جب وہ تمہارے مقابلے پر نہیں آئے گا تو پھر تم اس کا راستہ روکنے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ جوانا نے طنزیہ لہجے میں کہا، اسی لیے کہ یہ ہمارا بزنس ہے، ہم نے اسے اور اس کے گروپ کو ختم کرنے کا معاوضہ لیا ہے اور اب ان کا خاتمہ کر کے ہی رہیں گے، رجان نے کہا۔ سنو مسٹر، میں تمہیں ایک مخلصانہ مشورہ دیتا ہوں، اگر یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے تو تم اسے الگ ہو جاؤ، جو رقم تم نے پارٹی سے لی ہے وہ واپس کر دو، ورنہ پرائی آگ میں کودنے سے جل مرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا، جوانا نے کہا۔ تم اپنی بکواس اور اپنے مشورے اپنے پاس رکھو، ہم نے کیا کرنا ہے یہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے، تم اپنے ساتھیوں کا ایڈریس بتاؤ، رجان نے اس مرتبہ غصے سے کہا۔ مجھے ان کا ایڈریس معلوم نہیں ہے، جوانا نے منہ بنا کر کہا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ بات پیار محبت سے طے ہو جائے گی، لیکن تم کالے لوگ پیار محبت کے قابل ہو ہی نہیں، تم سے جتنی بھی نفرت کی جائے کم ہے، رجان نے انتہائی نفرت آمیز لہجے میں کہا، اس کی آنکھوں سے بھی نفرت کے لاوے ابلنے لگے تھے۔ جگر، رجان نے غراتے ہوئے کہا۔ یس باس، جگر نے قدرے ہم ہوتے ہوئے اور مؤدبانہ لہجے میں کہا، یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بہت مضبوط اعصاب کا مالک ہے اور تم اس کی زبان نہیں کھلوا سکتے، رجان نے کہا۔ باس، اس کی یہ سوچ انتہائی غلط ہے، یہ جگر کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، جگر تو وہ سفاک انسان ہے جو پیدائشی گونگوں کو بھی بولنے پر مجبور کر دیتا ہے، جگر کے سامنے تو جنگل کے خوفناک درندے چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، یہ میرے سامنے مچھر کی سی حیثیت رکھتا ہے، جگر نے زہریلی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر شیر جال میں پھنسا ہوا ہو تو گیدڑ بھی اس کے سامنے آ جاتے ہیں، تم نے اس وقت جو بکواس کی ہے اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تم بندھے ہوئے آدمی کو ہی غصہ دکھا سکتے ہو، کسی آزاد انسان کے سامنے تم ہاتھ کیا زبان چلانے کی جرات بھی نہیں کر سکتے، جوانا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ دراصل وہ چاہتا تھا کہ جگر کو اتنا غصہ آئے کہ وہ رجان سے کہہ کر جوانا کو فرش سے باہر نکال دے، کیونکہ جوانا نے پوری قوت صرف کر لی تھی لیکن وہ ایک انچ بھی حرکت نہیں کر سکا تھا، اگر وہ اسی حالت میں رہتا تو جگر آسانی سے اس پر تشدد شروع کر دیتا، جگر پر جوانا کی بات کا اثر جوانا کی توقع کے مطابق ہی ہوا، اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ باس، یہ گیدڑ مجھے للکار رہا ہے، اسے آزاد کر دو، اس کے بعد دیکھنا کہ جگر اس کا کیا حشر کرتا ہے، جگر نے رجان کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ جگر، فیصلے ہم نے کرنے ہوتے ہیں، تم نے نہیں، اور ہمارے فیصلوں سے اختلاف کا انجام تو تمہیں معلوم ہی ہوگا، رجان نے غصیلے لہجے میں کہا، اس کے ساتھ اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل نظر آنے لگا۔ سوری باس، سوری، اس نے مجھے غصہ دلا کر اندھا کر دیا تھا، اب میں کبھی آپ کے باس سے اختلاف کی جرات نہیں کروں گا، مجھے ایک بار معاف کر دے، جگر نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، ساتھ اس نے رجان کے سامنے ہاتھ بھی باندھ دیے، رجان اسے گھورنے لگا۔ تم میرے قیمتی آدمی ہو اسی لیے پہلی اور آخری بار معاف کر رہا ہوں، چند لمحوں تک جگر کو گھورتے رہنے کے بعد رجان نے کہا تو جگر نے اس طرح طویل سانس لیا جیسے اس کے سر سے موت کا سایہ ٹل گیا تھا۔ تھینک یو باس، میں آئندہ آپ کے سامنے گونگا بن کر رہوں گا، جگر نے خوشی سے معمول لہجے میں کہا۔ جوانا کی زبان کھلوانے کے لیے تم کیا حربہ استعمال کرو گے؟ رجان نے جگر سے پوچھا۔ باس، اس کے جسم کا جو حصہ فرش سے باہر ہے میں اس سے چند بوٹیاں کاٹ لیتا ہوں، پھر ان زخموں پر نمک مرچیں ڈالتا ہوں، اگر پھر بھی اس نے زبان نہ کھولی تو پھر ان زخموں پر تیزاب ڈال دوں گا، اس عمل سے بھی اس کی زبان نہ کھلی تو اس کی اشارہ میں ہلکے تیزاب کا انجیکشن لگا دوں گا، یہ تیزاب اس کے پورے جسم میں پھیل جائے گا اور اسے اندر سے آہستہ آہستہ کاٹنے لگے گا، یہ ایک ایسے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا کہ اس کی روح اس کے جسم کے اندر تڑپے گی اور اس کا جسم اس کا ساتھ چھوڑنے کی کوشش کرے گی، لیکن کم از کم 4 گھنٹوں سے پہلے سے موت نہیں آئے گی، جگر نے خوفناک لہجے میں کہا تو جوانا بجائے خوفزدہ ہونے کی مسکرانے لگا۔ جسم کا گوشت کاٹنے اور ان میں نمک مرچیں بھرنے کا کام فضول ہے اور جوانا کی شایان شان بھی نہیں ہے، اسی لیے رہنے دو، ہاں اسے تیزاب کا انجیکشن لگا دو، یہ 4 گھنٹوں تک سسکے گا، چلائے گا اور تڑپنے کی کوشش کرے گا، لیکن تڑپ نہیں سکے گا کیونکہ اس کا جسم تڑپنے کے قابل نہیں ہے، یہ جو 4 گھنٹے عذاب جھیلے گا وہ عذاب اس کی شان کے مطابق ہے، رجان نے کہا۔ اوکے باس، میں اسے تیزاب کا انجیکشن لگا دیتا ہوں، جگر نے کہا، پھر وہ الماری کی طرف بڑھا، اس نے الماری کھولی اور ایک انجیکشن بنانے لگا۔ جوانا، احمق مت بنو، تم اپنے ساتھیوں کے بارے میں بتا دو، پہلے تو میرا ارادہ تھا کہ اگر تم نے میرے سوالوں کے جواب دے دیے تو میں تمہیں آسان موت ماروں گا، لیکن اب میرا تم سے وعدہ ہے کہ اگر تم اپنے ساتھیوں کے بارے میں بتا دو تو میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا، رجان نے جوانا کو سمجھانے والے انداز میں کہا۔ رجان، میں تم جیسے کتوں کے بھونکنے کی کبھی پرواہ نہیں کیا کرتا، جوانا نے منہ بنا کر کہا تو رجان کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ اب تمہیں عبرتناک موت سے کوئی نہیں بچا سکتا، تمہیں اپنے ساتھیوں کے نام بتانا بھی ہوں گے اور دردناک موت سے مرنا بھی ہوگا، رجان نے چیختے ہوئے کہا۔
ریجان، جس طرح ایک بچہ اپنے پسندیدہ کھلونے سے کھیلتا ہے نا، بالکل اسی طرح جوانا موت سے کھیلتا ہے۔ تم مجھے موت سے ڈرا رہی ہو، جوانا نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تو ریجان کا غصہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ لگاؤ اسے انجیکشن، میں دیکھتا ہوں یہ کتنی دیر تک خاموش رہتا ہے، ریجان نے چیختے ہوئے کہا۔ جگر اس دوران انجیکشن تیار کر چکا تھا۔ ریجان کو حکم سن کر اس کے چہرے پر بھیانک مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ سرنج لیے ہوئے جوانا کی طرف بڑھنے لگا۔ جوانا کو لاسٹر کا فون آیا تھا جس نے اسے بلیو ایریا D9 میں بلایا تھا۔ وہ جوانا کو کوئی کام دینا چاہتا تھا۔ جوانا عمران سے اجازت لے کر چلا گیا۔ تنویر اور جوانا، تم دونوں جوانا کے پیچھے جاؤ لیکن الگ الگ۔ تم نے جوانا کو کور کرنا ہے لیکن اس طرح کہ جوانا کو بھی معلوم نہ ہو۔ میرا خیال ہے اب ہمارا کھیل شروع ہونے جا رہا ہے، عمران نے کہا تو ٹائیگر اور تنویر اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ لاسٹر کا تعلق گولڈ سرکل سے ہے؟ ان دونوں کے جانے کے بعد جولیا نے کہا۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ ہمارا بہت وقت ضائع ہو گیا ہے اور ہم اب اپنے مقصد کی طرف بڑھنے لگے ہیں، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، ہم تو آپ کے دل کی بات کو رد نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے دل کی باتیں عموماً سچ ثابت ہوتی ہیں، صفدر نے کہا۔ کاش کہ جولیا بھی میرے دل کی بات رد نہ کرے، عمران نے آہ بھرتے ہوئے کہا۔ تم کسی اور کو بے وقوف بنانا، مجھے معلوم ہے کہ تمہارے سینے میں دل نام کی کوئی چیز نہیں، جولیا نے کہا۔ تم نے سنا روشی، جولیا کس طرح دل دکھانے کی باتیں کرتی ہے، عمران نے دکھی لہجے میں کہا۔ میں ابھی تمہاری اداکاری سے متاثر ہونے والی نہیں ہوں، جولیا نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے، روشی نے مسکرا کر کہا۔ صفدر میاں، میرے بارے میں سب لڑکیاں یہی کہتی ہیں، اسی لیے میرا خیال ہے کہ مجھے الٹرا ساؤنڈ کرا لینا چاہیے تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ میں دل والا ہوں یا لڑکیاں واقعی سچ کہتی ہیں، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، کیا کچھ اور لڑکیاں بھی ہیں جو یہ بات کہتی ہیں؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، بہت سی لڑکیاں ہیں، ایک تو وہ ہے جو خود کو زیرو لینڈ کی ناگن کہتی ہے اور نام ہے اس کا تھریسیا، عمران نے کہا۔ اگر وہ ناگن تمہیں اس قدر یاد آ رہی ہے تو پھر چلے جاؤ زیرو لینڈ میں، وہ لوگ تو تمہیں ویسے ہی سر آنکھوں پر بٹھانا چاہتے ہیں، جولیا نے جلے کٹے انداز میں کہا تو روشی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ روشی جو کہ جذباتی انداز میں نہیں سوچتی تھی اسی لیے عمران کی باتوں کو سنجیدہ لیتی ہی نہیں تھی، بلکہ جولیا کے سوچنے کا انداز مختلف تھا، اسی لیے وہ عمران کی ایسی باتوں کو فوراً محسوس کر لیتی تھی۔ اگر میں زیرو لینڈ میں چلا گیا تو پھر تمہیں میری فکر رہا کرے گی، عمران نے کہا۔ تمہاری فکر کرتی ہے میری جوتی، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا تو عمران یکدم ہی سنجیدہ ہو گیا۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ میں جیوں یا مروں تمہیں اس کی پرواہ نہیں ہے، عمران نے غمگین ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، میرے کہنے کا مطلب یہی ہے، اب اور زیادہ اداکاری کے جوہر دکھاؤ، جولیا نے کچھ ایسے انداز میں بات کی کہ عمران بے اختیار مسکرانے لگا۔ عمران صاحب، ڈاکٹر گولڈ نے پاکیشیا سے سونے کے 2 ذخائر چرا کر پاکیشیا کی معیشت کو دھچکا پہنچایا ہے، پاکیشیا سٹاک مارکیٹ یکدم ڈاؤن ہو گئی ہے اور ڈالر کے مقابلے میں کرنسی ریٹ بھی گر گیا ہے، صدیقی نے گفتگو کا موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر گولڈ کو اس کا حساب دینا پڑے گا اور اس نے پاکیشیا سے جس قدر بھی سونا چرایا ہے وہ اسے واپس حاصل کیا جائے گا، بلکہ میرا تو ارادہ ہے کہ ریاست بالان کا سونا بھی اسے واپس دلایا جائے، عمران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، ڈاکٹر گولڈ ایک سائنسدان ہے، وہ سائنسدان ہو کر ایک مجرم کیسے تنظیم چلا رہا ہے، چوہان نے کہا۔ سائنسدان تو ہے لیکن مجرمانہ ذہنیت کا مالک ہے، گولڈ سرکل کا، اس نے کوئی نہ کوئی سیٹ اپ بنایا ہوگا، عمران نے کہا تو چوہان نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس طرح باتیں کرتے ہوئے کافی وقت گزر گیا، انہیں جوانا، تنویر یا ٹائیگر کے فون کا انتظار تھا۔ پھر ان کا یہ انتظار ختم ہوا اور عمران کے مخصوص سیل فون کی گھنٹی بجنے لگی، اس کا سیل فون میز پر رکھا ہوا تھا، اس نے سیٹ اٹھا کر دیکھا، اسکرین پر ٹائیگر کے نمبر فلیش ہو رہے تھے، اس نے کال اوکے کا بٹن دبا کر سیٹ کان سے لگا لیا۔ یس عمران، MSCDS یاکسن اسپیکنگ، عمران نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ باس، ٹائیگر بول رہا ہوں، دوسری طرف سے ٹائیگر کی مدبانہ آواز سنائی دی۔ ٹائیگر بولا نہیں کرتے بلکہ دھاڑا کرتے ہیں، لیکن چونکہ تم جنگل کے ٹائیگر نہیں ہو اس لیے دھاڑ نہیں سکتے، بہرحال بولو کیا بولنا چاہتے ہو، عمران نے کہا۔ باس، جوانا کو بلیو ایریا D9 کی پچھلی جانب سے نکال کر کہیں اور لے جایا گیا ہے اور میں ان لوگوں کے تعاقب میں ہوں، میں نے تنویر صاحب کو بھی اپنے پیچھے آنے کا کہہ دیا ہے، دوسری طرف سے ٹائیگر نے کہا۔ اوکے، تعاقب کے اختتام پر رپورٹ کرنا، عمران نے کہا، پھر اس نے کال کاٹ دی۔ کیا ہوا عمران صاحب، کیا ٹائیگر گولڈ سرکل والوں کا تعاقب کر رہا ہے؟ جیسے ہی عمران نے کال کاٹی چوہان نے پوچھا۔ اتنا تیز مت دوڑو، زیادہ تیز دوڑنے سے انسان گر بھی سکتا ہے، عمران نے کہا۔ ٹائیگر نے کیا کہا ہے؟ روشی نے کہا۔ بلیو ایریا D9 میں جوانوں کو بے ہوش کر دیا گیا تھا اور اب اسے بے ہوشی کی حالت میں کہیں اور لے جایا جا رہا ہے، ٹائیگر اور تنویر دونوں لوگوں کے تعاقب میں ہیں، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ پھر ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں، ہمیں بھی چلنا چاہیے، جولیا نے کہا۔ میں نے کہا نا کہ تیز مت دوڑو، ابھی وہ راستے میں ہیں، جب وہ اپنے کسی ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے تو پھر ہم بھی ان کے سروں پر پہنچ کر ان کی گردنیں دبا دیں گے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، میرا خیال ہے کہ مقامی میک اپ کر لینا زیادہ بہتر رہے گا تاکہ اگر اس دوران پولیس کی مداخلت ہو جائے تو ہمیں مقامی سمجھ کر ہم سے کچھ رعایت برتے گی، صفدر نے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری اس بات سے 110% اتفاق کرتا ہوں، لہٰذا سب مقامی میک اپ کر لیں، عمران نے کہا۔ اب چونکہ وقت کم تھا اس لیے وہ سب ایک ساتھ میک اپ کرنے لگے، وہ بھی میک اپ کر ہی رہے تھے کہ عمران کے مخصوص سیل فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ یس عمران، MSCDS یاکسن اسپیکنگ، عمران نے سیل فون کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ باس، میں ٹائیگر بول رہا ہوں، دوسری طرف سے ٹائیگر کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ ہاں ٹائیگر، کیا رپورٹ ہے، عمران نے اس مرتبہ سنجیدہ لہجے میں کہا۔
बास गार्डन रोड पर विस्की का एक गोदाम है जिसका नाम किंग विस्की स्टॉक है। जवाना को यहाँ लाया गया है और मैंने इस बिल्डिंग के बारे में जो मालूमात हासिल की हैं इनके मुताबिक ये बुलेट ग्रुप की बिल्डिंग है। ये बुलेट ग्रुप न्यूयॉर्क में हर किस्म की जराइम में मुलविस रहता है, टाइगर ने कहा। तुम हमारा इंतज़ार करो, हम आ रहे हैं, इमरान ने कहा और कॉल काट दी। इमरान, क्या बताया है टाइगर ने, रोशी ने पूछा। जवाना को किसी बुलेट ग्रुप ने अगवा किया है। जवाना इस वक्त गार्डन रोड पर किंग विस्की स्टॉक की बिल्डिंग में मौजूद है, इमरान ने कहा। बुलेट ग्रुप, ये तो आम सा ग्रुप है, इस ग्रुप का गोल्ड सर्कल से ताल्लुक नहीं हो सकता, रोशी ने मायूस से लहजे में कहा। इसके लहजे को देखते हुए बाकी अफराद का जोश भी ठंडा हो गया। पर सबके जाने की क्या ज़रूरत है, मैं जानता हूँ तनवीर और टाइगर के साथ मिलकर जवाना को वापस लेकर आता हूँ, तुम ऐसा करो कि एक बार फिर अपनी तलाश का काम शुरू कर दो, इमरान ने कहा। तो इन सब ने इस बात में सर हिला दिए। इमरान कमरे से बाहर आया और फिर थोड़ी ही देर में उसकी कार गार्डन रोड की तरफ बढ़ रही थी। गार्डन रोड पर पहुंचकर उसने कार की रफ्तार आहिस्ता कर ली। जल्द ही उसकी नज़र एक किला नुमा बिल्डिंग पर पड़ी जिसकी दीवार पर जहाज़ी साइज का साइन बोर्ड लगा हुआ था। बोर्ड पर ताज के हुक्म के बादशाह की तस्वीर बनी हुई थी और किंग विस्की स्टॉक लिखा हुआ था। इस बिल्डिंग से कुछ थोड़े फासले पर पब्लिक पार्किंग थी। इमरान ने कार रोक ली, कार से नीचे उतरा तो तनवीर उसके करीब आ गया। इमरान, तुमने बिल्डिंग तो देख ली है, तनवीर ने उसके करीब आने पर कहा। हाँ, बहुत शानदार बिल्डिंग है, फन तामीर का शाहकार है, इमरान ने तारीफ करते हुए कहा। मैंने ये नहीं कहा कि तुम इसके गुण गाने लगो, जवाना इस इमारत के अंदर है जबकि टाइगर उसकी बैक साइड पर है, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा, मैं तो यही समझा था कि तुम इमारत की खूबसूरती के बारे में पूछ रहे हो, इमरान ने हकमाना अंदाज में कहा। तुम कभी नहीं सुधर सकते, तनवीर ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वो मायूसी का इजहार कर रहा हो। इमरान उसके इस अंदाज पर मुस्कुराया और वापस कार में बैठ गया। आओ बैठो मेरे साथ, इमरान ने कहा तो तनवीर उसके साथ वाली सीट पर बैठ गया। इमरान ने कार पार्किंग से बाहर निकाल ली। तुम टाइगर को बता दो कि वो होशियार रहे, हम बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। तो तनवीर अपने सेलफोन पर नंबर्स प्रेस करने लगा जबकि इमरान ने कार आगे बढ़ा दी मगर उसकी रफ्तार बहुत ही आहिस्ता रखी थी। जब उनकी कार विस्की स्टॉक के गेट पर पहुंची तो टाइगर तनवीर से बात कर चुका था। बिल्डिंग का गेट बंद था। तनवीर ने नीचे उतरकर गेट पर दस्तक दी तो चंद लम्हों में गेट की ज़ेली खिड़की खुली और सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म में मलबूस एक आदमी बाहर आ गया। जी फरमाइए, इस सिक्योरिटी गार्ड ने इमरान और तनवीर को देखते हुए कहा। हमें विस्की चाहिए बहुत बड़ी मिकदार में और इस सिलसिले में हम स्टॉक के मालिक से मिलना चाहते हैं, इमरान ने कार से नीचे उतरते हुए कहा। सर, ये तो सिर्फ गोदाम है, खरीदो फरोख्त यहाँ नहीं होती। अगर आपको विस्की खरीदनी है तो आप किंग विस्की फैक्ट्री चले जाएं, वहाँ आपका ऑर्डर बुक किया जाएगा, सिक्योरिटी गार्ड ने कहा। मिस्टर जिमी, बात तो इस गार्ड की ठीक है, हम गलत जगह पर आ गए हैं, हमें तो फैक्ट्री जाना चाहिए था, इमरान ने तनवीर की तरफ देखते हुए कहा। आप ही बोर्ड देख कर रुक गए थे, वरना मैंने तो आपसे कहा था कि ये सिर्फ विस्की का गोदाम है, तनवीर ने मुंह बनाकर कहा। हाँ, गोदाम तो है लेकिन मेरा ख्याल है कि हम यहाँ एक आध जाम विस्की का पीकर किंग फैक्ट्री में तैयार होने वाली विस्की का अंदाज़ा तो लगा सकते हैं। फैक्ट्री में तैयार होने वाली विस्की इन मुलाजमीन को तो दी ही जाती होगी, क्यों मिस्टर सिक्योरिटी गार्ड, इमरान ने पहले तनवीर फिर सिक्योरिटी गार्ड से कहा। सर, विस्की तो दी जाती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने मजीद कुछ कहना चाहा मगर इमरान ने उसकी बात काट दी। तुम फिक्र ना करो, हम तुम्हें एक बोतल की कीमत दे देते हैं, बल्कि डबल कीमत दे देते हैं। मिस्टर जिमी, तुम इनके साथ जाओ और एक बोतल लेकर आओ, डबल कीमत की बजाय तुम इन्हें 4 गुना कीमत दे दो, इमरान ने कहा। सर, मसला ये है कि अंदर गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला मना है, इसीलिए मैं आप में से किसी को अंदर नहीं आने दे सकता। बोतल की 4 गुना कीमत का सुनकर सिक्योरिटी गार्ड ने हिचकिचाते हुए कहा। क्या तुम्हारे हिस्से की कोई बोतल तुम्हारे कैबिन में रखी हुई है, इमरान ने उससे पूछा। ये सर, एक बोतल मैंने अपने लिए रखी हुई तो है, सिक्योरिटी गार्ड ने कहा। नो प्रॉब्लम, हम बाहर खड़े हुए हैं, तुम जाओ और बोतल ले आओ, इमरान ने उसे कहा। ये सर, मैं अभी लेकर आता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड ने कहा। फिर वो वापस मुड़ गया। उसने देली खिड़की बंद नहीं की थी। इमरान और तनवीर ने अंदर झांका। अंदर गेट के करीब 3 और आदमी मौजूद थे। उन्होंने भी सिक्योरिटी गार्ड्स की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और उनके हाथों में भी मशीन गन्नें थी। उनसे बात करने वाला सिक्योरिटी गार्ड कैबिन में चला गया जबकि बाकी 3 अफराद उन्हें गौर से देखने लगे। 8-10 सेकंड बाद कैबिन में जाने वाला सिक्योरिटी गार्ड बाहर आ गया। उसके हाथ में विस्की की एक बड़ी बोतल थी। शुक्रिया दोस्त, शुक्रिया, इसे देखते ही तनवीर ने बुलंद आवाज़ में कहा। इसके साथ ही वो अंदर आ गया। उसका अंदाज जो कि दोस्ताना था, इसीलिए दीगर 3 सिक्योरिटी गार्ड खामोशी रहे। वैसे भी उन्हें मालूम नहीं था कि इन दोनों का इनके साथी के साथ क्या ताल्लुक है। लाओ मुझे 2 बोतल, आज तुमने हमारा एक बड़ा मसला हल कर दिया है, तनवीर ने बदस्तूर दोस्ताना लहजे में कहा। फिर उसने सिक्योरिटी गार्ड की तरफ हाथ बढ़ाया। सिक्योरिटी गार्ड को अचानक ही एक झटका लगा और वो घूमता हुआ अपने तीनों साथियों से जा टकराया, जिसके नतीजे में वो चारों ही ज़मीन पर गिर गए। फिर उन्हें ज़मीन से उठना नसीब ही ना हुआ। तनवीर के पास साइलेंसर लगा मशीन पिस्टल था। इस मशीन पिस्टल से शोले निकले और इन चारों की चीखें बुलंद हुई और वो तड़पने लगे। इस दौरान इमरान भी अंदर आ गया। उसने अंदर आकर ज़ीली खिड़की बंद कर दी। अब दोनों की नज़रें चारों तरफ गर्दिश कर रही थी लेकिन उन्हें कोई और दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़े से फासले पर कमरे थे। इमरान और तनवीर मुहतात अंदाज में चलते हुए कमरों की तरफ बढ़ने लगे। कमरों के करीब पहुंचकर इमरान ने कमरे के दरवाजे पर दबाव डाला तो वो खुल गया। कमरे के अंदर का मंजर इनके लिए गैर मुतवक्के नहीं था, अलबत्ता कमरे में मौजूद लोगों के लिए गैर मुतवक्के ज़रूर था। ये एक बड़ा कमरा था जिसके दरमियान में जवाना कुर्सी समेत फर्श में इस तरह दंसा हुआ दिखाई दे रहा था जैसे उसे संसार करने के लिए ज़मीन में दबा दिया गया हो।
اس کے قریب ہی ایک دیوقامت آدمی کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ایک سرنج تھی۔ جوانہ کے قریب ایک اور آدمی کھڑا تھا جس کی گردن اکڑی ہوئی تھی، جبکہ کمرے میں جو باقی افراد تھے وہ سب مؤدب نظر آ رہے تھے۔ عمران اور تنویر نے ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں کمرے کا جائزہ لیا اور سچویشن سمجھ گئے۔ کمرے میں موجود افراد انہیں دیکھ کر حیران ہو ہی رہے تھے کہ عمران اور تنویر کے مشین پسٹل سے شعلے نکلنے لگے۔ آنن فانن کمرے میں موجود تمام افراد سوائے اکڑی ہوئی گردن والے کے خون میں لت پت نظر آنے لگے۔ وہ اس طرح تڑپ رہے تھے جیسے ذبح کیے ہوئے مرغے تڑپ رہے ہوں۔ اکڑی ہوئی گردن والا آدمی حیرت سے بت بن گیا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، تنویر اس کے سر پر پہنچ گیا اور اس نے مشین پسٹل اس کے ماتھے سے لگا دیا۔ اگر معمولی سی حرکت کی تو اپنے ساتھیوں کی طرح تڑپتے ہوئے نظر آؤ گے، تنویر نے غراتے ہوئے کہا، جبکہ اس دوران عمران بجلی کے بورڈ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بورڈ کو غور سے دیکھنے کے بعد اس نے ایک بٹن دبایا تو فرش کا وہ حصہ اوپر اٹھنے لگا جہاں جوانہ دھنسا ہوا تھا۔ پھر چند لمحوں میں جوانہ کرسی سمیت فرش سے باہر نکل آیا۔ ماسٹر، یہ ریجان ہے یہاں کا باس، جوانہ نے عمران سے کہا۔ پھر اس نے مختصراً تمام حالات بھی بتا دیے۔ تنویر، اس ریجان سے میں یہی گپ شپ کر لیتا ہوں، تم ٹائیگر کو اندر بلا لو، اس ساری بلڈنگ کی تلاشی بھی لو اور ہماری گپ شپ جاری رہنے تک خیال بھی رکھو، عمران نے تنویر سے کہا۔ اوکے، تنویر نے کہا۔ پھر اس نے جیب سے سیل فون نکالا اور ریڈائل کا بٹن دبا دیا۔ جوانہ، تم ریجان کو کرسی پر بٹھاؤ، یہ تمہارے ساتھ جو سلوک کرنا چاہتا تھا میں اس کے ساتھ وہی سلوک کروں گا، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ تو جوانہ نے آگے بڑھ کر ریجان کو گردن سے پکڑ لیا۔ اس نے ہاتھ پاؤں چلانے کی کوشش کی لیکن جوانہ نے اس کے کان کے نیچے ایک بھرپور تھپڑ رسید کیا، پھر اسے کرسی میں روڑس میں جکڑ دیا۔ عمران نے بٹن دبا دیا، کرسی فرش میں دھسنے لگی تو ریجان نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن جوانہ نے اسے گردن سے پکڑا ہوا تھا اور اس کی گرفت مضبوط نہیں تھی۔ چند ہی لمحوں میں ریجان اس پوزیشن میں آ گیا جس پوزیشن میں کچھ دیر پہلے جوانہ تھا۔ عمران بجلی کے بورڈ سے ہٹ کر ریجان کے قریب آ گیا۔ اس کے قریب ہی فرش پر سرنج گری ہوئی تھی جس میں تیزاب بھرا ہوا تھا۔ عمران نے وہ سرنج اٹھائی اور پھر اس نے ریجان کی طرف دیکھا۔ عمران کے ہاتھوں میں تیزاب کا انجیکشن دیکھ کر ریجان کی آنکھوں میں خوف کے سائے نظر آنے لگے۔ تم تیزاب کا یہ انجیکشن جوانہ کو لگانا چاہتے تھے تاکہ یہ کئی گھنٹوں تک موت کے لیے ہی سسکتا رہے لیکن اسے موت نہ آئے اور اس کا ریشہ ریشہ کرتا رہے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو محض اسے خوفزدہ کر رہا تھا، ریجان نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اپنے انجام کو سامنے دیکھ کر اس کی ساری اکڑ ختم ہو گئی تھی۔ اس کا غیظ و غضب سے مغلوب چہرہ اب زرد ہو گیا تھا۔ میں تمہیں خوفزدہ نہیں کروں گا، میں حقیقتاً یہ انجیکشن تمہیں لگاؤں گا، عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ ریجان کے سر پر پہنچ گیا۔ نہیں مام، مجھے یہ انجیکشن مت لگاؤ، مجھے گولی مار دو، ریجان نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا۔ تم جو سلوک دوسروں کے ساتھ کرتے ہو تمہارے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے سرنج ریجان کی گردن کی طرف بڑھائی۔ رک جاؤ، فار گاڈ سیک رک جاؤ، مجھ سے کیا چاہتے ہو، ریجان نے خوف سے چلاتے ہوئے کہا۔ تم ایک چھوٹے سے گروپ کے باس ہو، تم مجھے بھلا کیا بتا سکتے ہو، عمران نے منہ بنا کر کہا۔ بلٹ گروپ کا باس میں نہیں ہوں، میں تو ڈمی باس ہوں، ہمارے باس کے نہ جانے کتنے گروپ ہیں، وہ جرائم کی دنیا کا کنگ ہے، تم گولڈ سرکل کے چکر میں آئے ہو، شاید اسی کے لنکس گولڈ سرکل سے ہوں، ریجان نے اسود بہت سی باتیں عمران کو بتا دی۔ ان کا جوانہ سے رابطہ کرنا ہی ظاہر کر رہا تھا کہ ان کا گولڈ سرکل سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے، کیونکہ کریمیا کی انڈر ورلڈ کے اکثر لوگ جانتے تھے کہ جوانہ کریمیا چھوڑ کر پاکیزا چلا گیا ہے، اسی لیے وہ جوانہ کو ساتھ لایا تھا تاکہ جوانہ کو دیکھ کر گولڈ سرکل اس کی طرف متوجہ ہو اور اس سے گولڈ سرکل تک پہنچنے کا کوئی راستہ نظر آئے۔ اس نے گولڈ سرکل اور ڈاکٹر گولڈ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی بہت کوشش کی تھی لیکن سر توڑ کوشش کے باوجود وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا اور اب جوانہ کو ساتھ لانے کا ایک مقصد تو پورا ہو گیا تھا۔ گٹا ٹوپ اندھیرے میں اسے ایک جگنو چمکتا ہوا نظر آ گیا تھا۔ اچھا، کون ہے تمہارا باس جس کے لنکس گولڈ سرکل سے ہو سکتے ہیں، عمران نے اس سے پوچھا۔ پہلے تم وعدہ کرو کہ تم مجھے یہ انجیکشن نہیں لگاؤ گے اور گولی بھی نہیں مارو گے، ریجان نے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر تم نے مجھے کوئی کارآمد بات بتائی تو میں تمہیں نہ انجیکشن لگاؤں گا نہ گولی ماروں گا، عمران نے ریجان سے وعدہ کرتے ہوئے کہا۔ شکریہ، مجھے تمہارے وعدے پر اعتبار ہے، ریجان نے مطمئن لہجے میں کہا۔ میں تو تمہیں گولی نہیں ماروں گا لیکن تمہارا باس غداری کے جرم میں تمہیں گولی ضرور مار دے گا، عمران نے کہا۔ اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں اس سے بھی بچنے کی کوشش کروں گا، میں کسی دوسرے ملک میں یا دور دراز کے کسی گاؤں میں گمنامی کی زندگی گزار لوں گا، ریجان نے کہا۔ اوکے، یہ تمہارا سر درد ہے کہ تم کیا کرو گے، تم مجھے اپنے باس کے بارے میں بتاؤ، وہ کون ہے اور اس کا گولڈ سرکل سے کیا تعلق ہے، عمران نے اس کی فضول گفتگو سے بیزار ہوتے ہوئے کہا۔ ہمارا باس لابر ہے جو کہ لابر بار کا مالک ہے، پولیس والوں سے اس کے وسیع تعلقات ہیں، اگر ہمارا کوئی بندہ کسی جرم میں اپنا کوئی سراغ چھوڑ دے تو لابر کے کہنے پر پولیس وہ ثبوت از خود ضائع کر دیتی ہے، ریجان نے کہا۔ اس کے گولڈ سرکل سے کیا تعلق ہے، عمران نے پوچھا۔ میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے باس نے یہی ہدایات دی تھی کہ میں پاکیزائی ایجنٹوں کو تلاش کر کے ان کا خاتمہ کر دوں، باس کا کہنا تھا کہ پاکیزائی ایجنٹوں کے کچھ اور گروپ بھی ٹریس کر رہے ہیں اور ان کے مطابق یہ ٹاسک گولڈ سرکل نے بھاری معاوضے کے ساتھ ان کو دیا ہے، ریجان نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے باس کی خدمات گولڈ سرکل نے واقعی معاوضے پر حاصل کی ہوں، عمران نے کہا۔ ہاں، ہو تو سکتا ہے لیکن گولڈ سرکل تو بہت بڑی تنظیم ہے، ایسے چھوٹے گروپ سے مدد لینے کی اسے کیا ضرورت ہے، اسی لیے اب میرا خیال ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے گروپ دراصل گولڈ سرکل کی شاخیں ہیں۔
अपने आप को इंतहाई महफूज और सीक्रेट रखने के लिए गोल सर्कल ने ये ग्रुप बनाए हुए हैं, रिजान ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिलाया, उसका अपना भी यही ख्याल था। गोल्ड सर्कल का एक बास तो राडान है, दूसरा बिग बास है जो डॉक्टर गोल्ड है। डॉक्टर गोल्ड के बारे में तुम यकीनन नहीं जानते होगे, लेकिन राडान के बारे में तुम जानते होगे, इमरान ने कहा। नहीं, मैं राडान के बारे में भी कुछ नहीं जानता, और तुम्हारे बारे में हदायत देते हुए बास ने मुझे सख्ती से मना किया था कि मैं गोल्ड सर्कल के बारे में किसी तजस्सुस में ना पड़ूं, जिसे मुझे शक है कि हमारे पास का कोई ना कोई ताल्लुक गोल्ड सर्कल से है, रिजान ने कहा। जवाना से हमें काफ़ी मुफीद बातें मालूम हो गई हैं, और मैंने इसे वादा किया था कि अगर इसे हमें कोई मुफीद बात मालूम हो गई तो मैं ना इसे तेज़ाबी इंजेक्शन लगाऊंगा, ना गोली मारूंगा, इमरान ने इस मरतबा जवाना को मुखातिब करते हुए कहा। ये इस मास्टर में जानता हूँ, आप अपना वादा निभाते हैं, जवाना ने कहा। तो इमरान ने सिरिंज फर्श पर फेंक दी। ओके, हम इसे गोली मारे और इंजेक्शन लगाए बगैर जा रहे हैं, ये यहाँ इसी हालत में रहेगा। इसके ग्रुप का कोई आदमी इधर आ निकला तो इसे आज़ाद करा लेगा, इमरान ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। नन नन नहीं, ऐसा मत करो, मुझे इस फर्श से भी आज़ाद करते जाओ, मैं आज़ाद हूँगा तो अपने बचने की कोशिश करूँगा। अगर इसी तरह कैद रहा तो बास मुझे मेरे ग्रुप के आदमियों के हाथों ही मरवा देगा, रिजान ने इमरान को दरवाजे की तरफ बढ़ते देखा तो मिन्नत भरे लहजे में कहा, जो वादा मैंने पूरा किया था वो पूरा कर रहा हूँ, अब तुम्हारे साथ क्या होता है और मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। इसके साथ उसने दरवाज़ा खोला। जैसे ही इमरान ने दरवाज़ा खोला उसे तेज़ धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी, साथ ही उसे तेज़ बू भी महसूस हुई। धमाकों की आवाज़ें सुनकर उसने खुद को बरक़्रफ़्तारी से ज़मीन पर गिरा लिया था, जबकि बू को महसूस करते हुए उसने अपना सांस भी रोक लिया। लेकिन उसे सांस रोकने का कोई फ़ायदा ना हुआ। तेज़ बू उसके दिमाग पर असर कर गई थी और अंधेरों ने यकदम उसके जहन पर यलगार कर दी थी।